I think I should start. Assalamu alaikum. My name is Kiran Ahmed and I am the Director of Operations at Parsa Eco Pakistan. I would like to welcome you all to our special session in light of recent outbreak initiated by Isolation Hospital and Infectious Treatment Center, Islamabad, IHITC, and Parsa Eco Pakistan, and in collaboration with Medical Microbiology and Infectious Disease of Pakistan, MMIDSP, and National TB Control Program. Today's session is titled Dengue Fever, Why Is It Still a Challenge? And our expert for today is Dr. Bushra Jameel Ali. Before I introduce you to our expert for today's session, let me go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used here will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you are all muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for questions and use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording, and the recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be provided by Haris in chat box. CME certification is facilitated by Aga Khan University, Karachi, and link will be shared in chat box. You are requested to fill and avail the opportunity. For convenience of the spoke, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. Our expert, Dr. Bushra Jameel, is a leading consultant in infectious disease, also served as Dean of Infectious Disease at College of Physicians and Surgeons of Pakistan and Chief of Internal Medicine, Endocrinology, and Infectious Disease at Aga Khan University Hospital, Karachi. She is currently President of Medical Microbiology and Infectious Disease Society of Pakistan and CMO IHITC. Thanks for giving us your time. It's always a pleasure hosting you as an expert speaker. We are having a diverse group today as the session is designed for healthcare providers, community, and ARPAYAM youth ambassadors who can later disseminate the knowledge they have gathered here. Dr. Amna will be co-facilitating the session with me today. So without further delay, I'll hand over to Dr. Bushra for her presentation. Assalamu alaikum, and thank you very much for your kind introduction. So I will start sharing my screen. So the topic I've selected is dengue fever. Why is it still a challenge? So I have no financial disclosure or conflict of interest to declare. So dengue हमारे पास काफ़ी सालों से है, लेकिन अभी भी चैलेंज बना हुआ है, डायग्नोसिस के हिसाब से भी, मैनेजमेंट के हिसाब से भी और कंट्रोल के हिसाब से भी. So आज की इस प्रेजेंटेशन में I'm going to talk about the vector, the virus, host pathogen interaction, management, prevention, and फिर हम की मैसेजेस को भी देख लेंगे. So हम सब जानते हैं कि ये एडीज़ मस्कीटो से फैलता है, लेकिन एडीज़ की भी मुख्तलिफ इक़साम हैं. तो एडीज़ इजिप्टाई इज़ द मेन वेक्टर, लेकिन कोई भी वायरस जब अपना वेक्टर तब्दील करता है तो उसका फैलाव बढ़ जाता है. और ये टिपिकल एग्जांपल चिकनगुनिया से हमें मिलती है कि जब एडीज़ इजिप्टाई के साथ साथ एडीज़ एल्बोपिक्टस भी उसका वेक्टर बना तो उसका फैलाव एकदम से दुनिया में ज़्यादा हुआ. पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मुल्क के हिस्सों में एडीज़ इजिप्टाई ही इसको कैरी करता है, डेंगू वायरस को. लेकिन कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर, मीरपुर वगैरह में एडीज़ एल्बोपिक्टस अब अपीयर हो रहा है एज द मेन वेक्टर फॉर डेंगू. सो हमें इस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कि डिज़ीज़ पाकिस्तान में एक्सपैंड हो, दूसरे हिस्सों में भी पहुँचे और ज़्यादा शदीद वेव्स देखने को मिलें. दूसरी बहुत अहम चीज़ जो डेंगू के बारे में रियलाइज़ करनी चाहिए कि ये एक वायरस नहीं है और ये एक इन्फेक्शन नहीं है. क्यों? इसको भी हम टैकल करते हैं. सो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं. 390 मिलियन इन्फेक्शंस अकर पर ईयर, जिससे 25% सिम्टोमेटिक होते हैं. इन्फेक्शन में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है दुनिया भर में और 130 के करीब कंट्रीज़ अफेक्टेड हैं, लेकिन
70% کیسز جو ہیں ڈینگی کے وہ ایشیا میں ہوتے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ریپڈ پاپولیشن گروتھ اور رورل ٹو اربن مائگریشن ہے کہ رورل ایریا سے بہت سارے لوگ شہروں میں آ جاتے ہیں, اور جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ رورل ٹو اربن مائگریشن کر رہے ہوں تو آبویسلی شہروں میں کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ایڈیکویٹ لیونگ کنڈیشنز ہوں, بیسک انفراسٹرکچر ہوتا نہیں ہے, ٹیمپرری فیسلٹیز بن جاتی ہیں, آبادیاں سیٹل ہو جاتی ہیں, اور وہاں بہت زیادہ کاٹ کباڑ ہوتا ہے, بہت زیادہ سالڈ ویسٹ ہوتا ہے جو کہ ماسکیٹو بریڈنگ سپیسز پرووائڈ کرتا ہے. تو مچھروں کی افزائش جب بھی زیادہ ہوگی, اگر وائرس انٹروڈیوس ہو گیا تو پھر وہ بری طرح پھیلتا ہے. ڈینگی وائرس کی 4 سیروٹائپس اور جینوٹائپس ہیں. ڈینگی سیروٹائپ 1, 2, 3 اینڈ 4. اور اس کے وائرس کے کچھ حصے ہوتے ہیں جس میں اسٹرکچرل اور نان اسٹرکچرل پروٹینز ہوتے ہیں. یہ صرف اس لیے مینشن کر رہی ہوں کہ نان اسٹرکچرل پروٹین 1 یا NS1 جو ہے یہ ڈائگنوسٹک پرپزز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو جب 4 وائرسز ہیں, 4 سیروٹائپس ہیں, تو 4 مرتبہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے ان اے لائف ٹائم. اور ان سیروٹائپس کی اگر ڈسٹریبیوشن دیکھی جائے تو اگر پاکستان کو آپ دیکھیے بیچ میں, تو یہاں پریڈومیننٹ سیروٹائپ جو ہیں ڈینگی سیروٹائپ 3 اینڈ 2 ہیں. اور ڈینگی سیروٹائپ 3 بھی پاکستان میں پہلی مرتبہ میں نے رپورٹ کیا تھا سن 2005 میں, کیونکہ ہمارے پاس انیوژول کیسز آنا شروع ہو گئے تھے آف ہائی گریڈ فیور, لیور فیلئر اینڈ بلیڈنگ. اس کے بعد پھر اسٹڈیز ہوئیں اور پتہ چلا کہ ڈینگی سیروٹائپ 2 اینڈ ایون کچھ پلیسز میں سیروٹائپ 1 بھی موجود ہے. اب بات کرتے ہیں ہوسٹ پیتھوجن انٹریکشن کی, یعنی مچھر اور انسان کے درمیان کس قسم کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. بخار ہونے سے 2 دن پہلے اور بخار ختم ہونے کے 2 دن بعد تک وائرس کی مقدار خون میں اتنی ہوتی ہے کہ اگر مچھر کاٹ لے تو وہ ڈینگی وائرس پک کر کے مچھر کیریئر بن جاتا ہے اس کو, پھر وہ دوسرے لوگوں کو جب کاٹتا ہے تو ان میں ڈیزیز منتقل ہو سکتی ہے. تو ڈینگی جو ہے وہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن نہیں ہے, ماسکیٹو ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہے, لیکن مچھر بھی کاٹنے کے بعد ایک انسان سے ہی جراثیم پک کرتا ہے, اور جب وہ دوسرے شخص کو کاٹتا ہے کچھ دن کے بعد تو ڈیزیز منتقل ہو جاتی ہے. کیونکہ 4 اقسام ہیں اس وائرس کی تو 4 مرتبہ انفیکشن ہو جاتا ہے, اور ہر سیروٹائپ جو ہے ایک اسپیکٹرم آف سمٹمز پروڈیوس کرتا ہے, مائلڈ سے لے کے سیویئر تک. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ڈینگی سیروٹائپ 1 اینڈ 2 پہلی مرتبہ میں ہی زیادہ شدید انفیکشن کر سکتے ہیں یا سمٹومیٹک انفیکشن کر دیتے ہیں بنسبت دوسری سیروٹائپس کے. ایک اور اہم بات جس کی ہم بار بار ذکر کریں گے وہ یہ کہ ایک سیروٹائپ سے اگر انفیکشن ہوتی ہے تو امیونٹی صرف اسی سیروٹائپ کے اگینسٹ ڈیولپ ہوتی ہے. کراس امیونٹی تھوڑی سی کمپلیکس ہے یہاں. انفیکٹ اینٹی باڈیز اگر ایک سیروٹائپ کے خلاف بنی ہوئی ہیں تو وہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں. اگر ڈیٹیل میں دیکھیں تو مچھر کے کاٹنے کے بعد جراثیم جلد میں داخل ہوتا ہے. جلد کے اندر امیون سیلز ہوتے ہیں جن کو ڈینڈریٹک سیلز کہتے ہیں. اچھا, یہ بجائے وائرس کو روکنے کی اس میں وائرس کی افزائش ہوتی ہے, لمف نوڈ تک پہنچتا ہے وائرس, وہاں اور ملٹیپلائی کرتا ہے اور پھر ایونچولی بلڈ سٹریم میں آ جاتا ہے, اور اس سٹیج کو وائریمیا کہتے ہیں. اور جب بلڈ سٹریم میں آتا ہے تو امیونٹی ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہے, اور امیونٹی کے اندر اینٹی باڈیز بننا لازمی ہے. کمپلیمنٹ ایکٹیویشن ہوتی ہے وچ از اے نان اسپیسیفک فارم آف امیونٹی, اور ٹی لیمفوسائٹس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, سیل میڈیٹڈ امیونٹی. تو امیون رسپانس ڈیولپ ہو جاتا ہے اور مرض قابو میں آ جاتا ہے. پہلے انفیکشن کے بعد یا پرائمری انفیکشن کے بعد لانگ ٹرم پروٹیکشن جو ہوتی ہے نا, جو امیونٹی ڈیولپ ہوئی وہ سیم سیروٹائپ کے اگینسٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر ڈینگی سیروٹائپ 1 سے کسی کو انفیکشن ہوا ہے تو جو امیونٹی ڈیولپ ہوئی ہے وہ سیروٹائپ 1 کے ہی اگینسٹ ہوگی. کچھ ٹائم کے لیے تھوڑی سی کراس ری ایکٹیو پروٹیکشن ہوتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے بریک تھرو انفیکشنز کا رسک ود ادر سیروٹائپس موجود رہتا ہے. انفیکٹ ڈینگی کا ایک عجیب فیچر ہے جس کو اینٹی باڈی میڈیٹڈ یا اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ کہتے ہیں, کہ اینٹی باڈی کی پریزنس میں اگر ڈفرینٹ سیروٹائپ سے انفیکشن ہو جائے تو یہ اینٹی باڈی بجائے اس وائرس کو نیوٹرلائز یا ناکارہ کرنے کے وائرس کی مدد کرتی ہے ان سیل انٹری, اور وہ سیل کے اندر جا کے ملٹیپلائی کرتا ہے وائرس, اور بہت شدید قسم کا وائریمیا ہوتا ہے اور شدید انفیکشن ہوتا ہے اس کے بعد.
So this is called antibody dependent enhancement, which is a true phenomena. इसीलिए second, third and fourth episodes of dengue are more serious than the previous ones. ये ग्राफ आपको सिर्फ टाइमलाइन बता रहा है कि प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, तो अगर कुछ ही हफ्तों या महीनों बाद दूसरे सीरोटाइप से इन्फेक्शन होगा तो हो सकता है अलामात ना हो, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जब इम्यूनिटी डिक्लाइन या वेन करती है और उस टाइम पे अगर किसी को डिफरेंट सीरोटाइप से इन्फेक्शन हो तो फिर ADE ज़्यादा देखने में आते हैं, यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट, और शदीद किस्म का डेंगू होने का खतरा बढ़ जाता है. अगर एज ग्रुप्स के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा शदीद जो कॉम्प्लिकेशन या शदीद डिजीज़ देखा जाता है वो इंडिविजुअल्स लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज में. 30 to 59 का एज ग्रुप अगर आप देखें तो इनमें सीरियस डिजीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा है. ये बात अहम है याद रखने के लिए कि डेंगू जो है एक इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि री इन्फेक्शन पॉसिबल होती है विद अ डिफरेंट सीरोटाइप विद मोर सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस. डायग्नोस्टिक टेस्ट कोई भी ऐसा नहीं है जो ये प्रिडिक्ट कर सके मर्ज के शुरू में ही कि ये सिवियर डिजीज में इवॉल्व होगा या नहीं, या माइल्ड सिम्टम्स पे ही रह जाएगा और मरीज ठीक हो जाएगा. और डेंगू की डायग्नोसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि उसकी मैनेजमेंट उसी हिसाब से डिज़ाइन की जा सके. अब हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं. क्लिनिकल स्पेक्ट्रम देखें तो ज़्यादातर लोगों में सब क्लिनिकल या फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, और बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिनको सिवियर डेंगू डेवलप हो, और ये ऐसा जिसमें ब्लीडिंग या ऑर्गन इम्पेयरमेंट या प्लाज्मा लीकेज हो. सिवियर डेंगू जो है वो कॉन्सिक्वेंस है माइल्ड डेंगू का अगर उसे ठीक से मैनेज ना किया जाए तो, और अगर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट हो तो ओवरऑल मोर्टेलिटी विद डेंगू इज लेस देन 1%. एज फिजिशियंस हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट सपोर्टिव केयर से हम मरीज को इवॉल्व ही ना होने दें फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर डेंगू, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिवेंट डेथ फ्रॉम डेंगू. WHO की जो अब रीसेंट क्लासिफिकेशन है उसमें वो सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डेंगू को. एक है डेंगू विद और विदाउट वार्निंग साइंस, और दूसरा है सिवियर डेंगू. और ये क्लासिफिकेशन इसलिए की गई है ताकि क्लिनिशियन को या जनरल प्रैक्टिशनर को ये मदद मिल जाए कि हमने मरीज़ को आउट पेशेंट्स में ही देखना है या कि उसे एडमिट करना है, या अगर वो शॉक में है तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में या ICU में दाखिल करना है. प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस ऑफ डेंगू के लिए जो चीज़ें अहम है उसमें हाई ग्रेड कंटिन्यूस फीवर है जिसके साथ 2 या उससे ज़्यादा दूसरी अलामात हों, मसलन सर में शदीद दर्द होना, नोज़िया वॉमिटिंग होना, रेट्रो ऑर्बिटल पेन या आँखों के पीछे दर्द होना, स्किन रैश या हल्की फुल्की म्यूकोजल ब्लीडिंग, जिस्म में शदीद दर्द होना या जोड़ों में दर्द होना. ये बड़े नॉन स्पेसिफिक से फीचर्स हैं, बट ये एपिडेमिक की सिचुएशन के अंदर आराम से डेंगू की डायग्नोसिस क्लिनिकल ग्राउंड्स पे भी हो जाती है. बेस्ड ऑन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अगर बुखार है और सर में दर्द है और रैश है तो ये वार्निंग साइंस नहीं है, ये माइल्ड डेंगू है इन इनिशियल स्टेजेस, और ऐसे मरीज को आउट पेशेंट में ही मैनेज किया जा सकता है. लेकिन ऐसे लोग जिनमें कोई वार्निंग साइन नहीं है, माइल्ड डेंगू है लेकिन प्रेग्नेंट हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, या ऐसे लोग जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या जिनकी पुअर सोशल सिचुएशन है, जिनको घर में देखने वाले लोग नहीं हैं, या बहुत बूढ़े हैं अगेन जिनको घर में ख्याल रखने वाले लोग कोई नहीं है, या वो लोग जिनको एस्टैब्लिश्ड रीनल फेलियर हो, इन लोगों को इवन विदाउट वार्निंग साइंस भी डेंगू अगर है तो उनको अस्पताल में रख के मैनेज करना सेफ होता है, क्योंकि इनमें रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू सिवियर डिजीज़ ज़्यादा है, और उसमें क्योंकि फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग चाहिए होती है तो वो घर के कॉन्टेक्स्ट में उस तरीके की मॉनिटरिंग नहीं हो सकती. फिर है वो लोग जिनको सिवियर डिजीज़ है जिसमें प्लाज्मा लीकेज और ब्लीडिंग या ऑर्गन इम्पेयरमेंट हो रही है, ऑब्वियसली इनको हॉस्पिटल में होना चाहिए, बल्कि बहुत मरतबा हाई डिपेंडेंसी यूनिट या ICU में दाखिल करना पड़ता है. जो चीज़ें डेंगू की मैनेजमेंट के दौरान नहीं करनी उनमें अप फ्रंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ है, बल्कि डेंगू के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूजेज का रोल है ही नहीं, इट्स नॉट रिकमेंडेड. ज़रूरत नहीं होती, लोग बगैर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ठीक हो जाते हैं, बल्कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है.
دوسرا جو ایک مسکنسیپشن ہے، لوگ جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ڈینگی کے مریض کو جس میں پلیٹلیٹس کی کمی ہے اس کو پلیٹلیٹ دے دینے چاہیے. یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن جو ہیں جوڈیشیسلی یوز کیے جاتے ہیں ان لوگوں میں جن میں بے حد کمی ہو پلیٹلیٹس کی اور اس کے ساتھ اور کویگولوپیتھی بھی ہو. ادروائز ایون 20,000 تک کا پلیٹلیٹ کا کاؤنٹ ہو تب بھی پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن نہیں دیے جاتے. پھر ہاف نارمل سلائن نہیں دینا چاہیے کیونکہ ڈینگی میں نارمل سلائن دینا چاہیے، ادروائز سوڈیم لیولز ڈراپ ہو جاتے ہیں اور لیکیج، پلازما لیکیج اور سیویئر ہو جاتی ہے اگر ہائپو آزمولل سولوشن دیا جائے ہائیڈریشن کے لیے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ عموماً لوگ ازیوم کرتے ہیں کہ ہر ڈینگی کے مریض کو آئی وی فلوئڈز دینے چاہیے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر اورل انٹیک ایڈیکویٹ ہو تو سب سے زیادہ سیف روٹ ہائیڈریشن کا از بائی ماؤتھ فلوئڈز ہیں، اور اس کے اندر بھی پلین واٹر سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ سوپس یا جوسز ہوں، اور بیسٹ اس کے لیے سمجھا جاتا ہے کوکونٹ واٹر. سو سری لنکا کی جو ڈینگی مینجمنٹ گائیڈ لائنز ہیں اس میں دے ریکمینڈ کہ ٹیک کوکونٹ واٹر کیونکہ اس کے اندر منرلز بھی ہوتے ہیں، سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیزیم وغیرہ. سو تھوڑے سے منرلز کا انٹیک پانی کے ساتھ ہوتے رہنا بھی ضروری ہوتا ہے پلین واٹر کے بجائے. آؤٹ پیشنٹ مینجمنٹ میں جو چیزیں دیکھنے کی ہیں وہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہے، پیشنٹ کا معائنہ ہے کہ کہیں ڈی ہائیڈریٹ تو نہیں ہو رہا، اور بلڈ ٹیسٹ میں جو چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے وہ دو چیزیں ہیں. سیل کاؤنٹس کم ہو سکتے ہیں لیکن دیٹ از وداؤٹ کانسیکوینس، اور ڈینگی میں جب سیل کاؤنٹس کم ہوتے ہیں، کسی بھی وائرل انفیکشن میں وائٹ سیل کاؤنٹ جب کم ہوتا ہے تو وہ رسک آف بیکٹیریل انفیکشن نہیں بڑھاتا، یہ ٹرانزینٹ اینڈ سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے. سو ڈینگی کے مریض میں جو دو چیزیں دیکھنی ہیں وچ گو ہینڈ ان ہینڈ آر increase in hematocrit and decrease in platelet counts and watch for defervescence یعنی بخار کا اتر جانا، کیونکہ جب بخار اترتا ہے تو اسی وقت کریٹیکل فیز شروع ہوتا ہے جس وقت آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے کیونکہ اس ٹائم پہ کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، بخار کے لیے ایسیٹامینوفین یا پیراسیٹامول دی جا سکتی ہیں. اس کی ڈوز جو میکسیمم ڈوز یہ ہے کہ 1 گرام 6 آرلی دے دی جائے. ڈینگی کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آئبوپروفین یا NSAIDs میں سے یا ایسپرین وغیرہ نہ دی جائیں کیونکہ گیسٹرک اریٹیشن کرتی ہیں، GI بلیڈنگ ہو سکتی ہے، پلس پلیٹلیٹ کا فنکشن بھی متاثر ہوتا ہے. لیکن پیراسیٹامول بھی بغیر مانیٹرنگ کے نہیں دینی چاہیے کیونکہ اکثر لوگوں کو کے لیور انزائمز ڈیرینجڈ ہوتے ہیں اور ظاہر پیراسیٹامول از ہیپیٹوٹاکسک. سو کوئی بھی دوا انڈسکریمنیٹلی بہت ہائی ڈوزز میں کنٹینیوسلی نہیں دینی چاہیے، مانیٹرنگ بہتر ہے. اور اگر پیراسیٹامول 6 آرلی سے بخار نہیں اتر رہا جیسے کہ اکثر ڈینگی کے شروع کے دنوں میں ہوتا ہے تو مریض کو نہلا دینا یا اسے اسپنج کرنا بہتر ہے اور اس سے بھی ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے. ڈی ہائیڈریشن پریونٹ کرنی ہے، اس کی ہم کافی بات کر چکے ہیں. تو اگر مریض کو آپ گھر پہ مینیج کر رہے ہیں آؤٹ پیشنٹس میں تو ان کو بتانا ہوتا ہے کہ بخار کے لیے دیکھیں وامٹنگ کی مینجمنٹ کر لیں اور فلوئڈس کا استعمال اچھا کریں، اور جن سائنس کے لیے واچ کرنا ہے خاص طور پہ بہت چھوٹے بچوں کے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں پیشاب کم تو نہیں ہو گیا، اور اگر بچہ رو رہا ہے تو اگر آنسو نہیں آ رہے، اور ڈرائی ماؤتھ، ٹنگ یا لپس، یہ سب پیشنٹس کے لیے ہے. بچوں کے لیے سنکن آئیز ہے، لسٹ لیسنس، ایجیٹیشن اور کنفیوژن ہے، دل کا تیز دھڑکنا، کولڈ کلیمی فنگرز وغیرہ وغیرہ، سنکن فونٹنیل. دیز آر آل سائنز آف ڈی ہائیڈریشن چھوٹے بچوں میں. لیکن ایڈلٹس کے اندر بھی ڈرائی ماؤتھ اینڈ ٹنگ آبویس ہوتی ہے، اور اورل انٹیک اگر کم ہو جائے تو پھر انٹراوینس دینا انڈیکیٹڈ ہے. گھر میں اگر ڈینگی کا مریض ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آلریڈی ایسے مچھر موجود ہیں جو وائرس کیری کر رہے ہیں. سو مریض سے مزید مچھروں کو انفیکٹ ہونے سے بچانے کے لیے بیڈ نیٹ کا استعمال اور انسیکٹ ریپیلنٹس کا استعمال کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ جب تک بخار چل رہا ہے کیونکہ اس وقت وائریمک ہوتا ہے مریض. جتنے گھر میں مچھر ہوں، مچھر اینڈ لاروے ان کو ختم کر دینا چاہیے انسیکٹیسائڈ استعمال کر کے. سارے کنٹینرز کو خشک کر لیجئے، گھر میں کہیں بھی پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے تاکہ لاروا کی افزائش نہ ہو سکے. کھڑکی، دروازے وغیرہ کی اسکریننگ کر دینی چاہیے تاکہ مچھر اندر نہ آ سکے، اور DEET جو ماسکیٹو ریپیلنٹ دوا ہے وہ اپلائی کرتے رہنا چاہیے تاکہ مچھر نہ کاٹے. تو اس میں ڈفرینٹ پرسنٹیجز ہوتی ہیں، ایون 10% DEET از افیکٹو، اور 2 گھنٹے تک رہتا ہے تو بار بار لگانا پڑتا ہے.
پھر بہت اہم جو ایک ایسپیکٹ ہے ڈینگی کی مینجمنٹ کا ہے دیٹ از واچنگ فار اور ریکگنائزنگ دا وارننگ سائنس. وارننگ سائنس کیا کیا ہیں؟ یہ ہوتے کب ہیں؟ یہ ہوتے ہیں لیٹ فیبرائل فیز میں، یعنی 3 سے 5 دن کے بعد مریض جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ شدید پیٹ میں درد ہو رہا ہے، الٹیاں نہیں رک رہی، یا میوکوزل بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے گم سے، ناک سے، یا پی وی بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، سانس کا تیز ہونا، شدید بے چینی ہونا، یا بالکل غنودگی چھا جانا. یہ تمام وارننگ سائنز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اب سیویئر ڈینگی وتھ کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو رہا ہے اینڈ دس پیشنٹ نیڈس ٹو بی مینیجڈ ان ہاسپٹل، کیونکہ اگر اس کو صحیح ٹائم پہ سپورٹیو کیئر سے مینیج نہ کیا جائے تو ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو ان تمام علامات کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ پلازما لیکیج شروع ہو جاتی ہے، پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے پھیپھڑوں کے اندر جس کی وجہ سے سانس میں تکلیف ہوتی ہے. بلیڈنگ کین ایوالو انٹو سیویئر بلیڈنگ، جی آئی بلیڈنگ، ہیمیٹومیسس، ہیمیچوریا وغیرہ وغیرہ، اینڈ سیویئر آرگن ڈیمیج جس میں لیور، کڈنی وغیرہ سب ڈیمیج ہو سکتے ہیں. سو رسک جو ہے وہ 1 in 20 people who are infected with dengue can develop severe dengue. اور جن کو پہلے ڈینگی انفیکشن ایک سیرو ٹائپ سے ہو چکا ہے ان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ایوالونگ انٹو سیویئر ڈینگی. اور اس کے علاوہ بہت چھوٹے بچے، پریگننٹ خواتین اور بہت بوڑھے ایڈلٹس میں بھی رسک ہوتا ہے کہ وہ پروگریس کر جائیں ٹو سیویئر ڈینگی. سو یہ صرف ٹائم لائنز آپ کو شو کر رہے ہیں کہ فیبرائل فیز 2 سے 7 دن تک لاسٹ کر سکتا ہے، بہت سے لوگوں میں یہیں پہ انفیکشن ختم ہو جاتا ہے. چند ایک لوگوں میں جیسے 1 in 20 میں یہ کرٹیکل فیز میں داخل ہو جاتا ہے کہ بخار تو اتر گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیمیٹوکرٹ بڑھنا شروع ہو گیا، پلیٹلیٹس ڈراپ ہونے شروع ہو گئے، اور اسی کے ساتھ پلورل ایفیوژن، اسائٹیز، شارٹنیس آف بریتھ وغیرہ وغیرہ سب شروع ہو جاتا ہے. جنرلی مائلڈ ہوتا ہے، تھوڑی بہت پلازما لیکیج ہوتی ہے، خود ختم ہو جاتی ہے ود اپروپریٹ سپورٹیو کیئر، لیکن بہت اسمال پرسنٹیج میں دس کین پروگریس لیڈنگ ٹو ڈیتھ. سو سیویئر ڈینگی کے مریض کو بہت کلوزلی مانیٹر کرنا چاہیے. وائٹل سائنس آپ ہر 4 سے 6 گھنٹے میں چیک کریں گے. ہیمیٹوکرٹ پلیٹلیٹس ڈیلی چیک کرنے ہوں گے، اور بعض دفعہ بہت شدید بیمار مریضوں میں ہم دن میں 2 دفعہ بھی چیک کر لیتے ہیں. لیور فنکشن ٹیسٹ، رینل فنکشن سب مانیٹر کیے جائیں گے کیونکہ اس کے حساب سے آپ نے فلوئڈز اور دوائیاں دینی ہیں. فوکس آن ڈیٹیکشن آف شاک، پلازما لیکیج، سگنیفیکنٹ بلیڈنگ، اور یہاں اس سٹیج کے اوپر آپ نے ہائیڈریشن شروع کرنی ہوتی ہے وتھ نارمل سلائن. اس کے لیے بہت سارے الگوریدمز اور ٹریٹمنٹ کارڈز موجود ہیں. CDC کی بہت ہی اچھی سی فلو ہے جس میں آپ کو بتایا ہوا کہ کتنے ml پر kg باڈی ویٹ کتنے آورز کے لیے دینا ہے اور کیسے مانیٹرنگ کرنی ہے. لیکن یہاں رسک، جو ریئل رسک ہوتا ہے وہ فلوئڈ اوور لوڈ کا بھی ہوتا ہے کہ آپ شاک مینیج کرنے کے لیے فلوئڈ ایڈمنسٹریشن بڑھاتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ فلوئڈ لیک ہو کے تھرڈ اسپیس میں جاتا ہے اور پلمنری ایڈیما کی وجہ سے شارٹنیس آف بریتھ اور ریسپریٹری فیلئر ہو سکتا ہے. سو اگر بلڈ پریشر نارمل سیلائن ایڈمنسٹریشن سے نہ بڑھ رہا ہو تو پھر انڈیکیشن ہے کہ ہائپرٹونک سولوشن دیا جائے. اس کی ہم دوبارہ بات کریں گے ابھی لیٹر آن. سو کی میسیجز یہ ہیں کہ حالانکہ اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے لیکن ارلی ریکگنیشن آف ڈینگی اینڈ ٹائملی ایڈمنسٹریشن آف سپورٹیو کیئر سے آپ کلینکل آؤٹ کم بہتر کر لیتے ہیں اپنے مریض کا، اسے ہاسپٹلائزیشن اور ڈیتھ سے بچا لیتے ہیں. سو بہت سارے کی پرنسپلز اس میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جن کو ٹائملی ریکگنیشن اینڈ ایڈریسل سے مریض کو بچایا جا سکتا ہے. ڈائگنوسٹک ٹیسٹ امپورٹنٹ ہے، اب ہم ان کی بات بھی کر لیں گے. اور آپٹیمل مینجمنٹ جو ہے وہ ڈیفائن کی جا چکی ہے سیویئر ڈینگی کی وتھ پلازما لیکیج اینڈ ایون سیویئر بلیڈنگ، تو یہ سب آپ کو گائیڈ لائنس اویلیبل ہیں. اب ہم کیس ہسٹری دیکھتے ہیں ایک بچے کی جو 11 سال کا ہے. وہ داخل ہوا ہے ود اے 3-day ہسٹری آف فیور، ایبڈومینل پین، وامٹنگ اینڈ لاس آف ایپیٹائٹ کے ساتھ. وائٹل سائنز میں بلڈ پریشر لوئش ہے، ہارٹ ریٹ از ابو 100، ریسپریٹری ریٹ ٹھیک ہی ہے، ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے، ادروائز کوئی خاص چیز نہیں ملی. اچھا، اب جب ان کے ٹیسٹ کرائے تو وائٹ سیل کاؤنٹ اگر آپ دیکھیں ٹاپ رو میں 3.3، ناٹ سرپرائزنگ. پلیٹلیٹس آر 110، اگین ناٹ سرپرائزنگ کیونکہ آپ ڈینگی از ان دا ڈفرینشیلس. ڈینگی NS1 اینٹیجن کرایا تو وہ پازیٹیو آیا، جبکہ ڈینگی IgM اور IgG دونوں نیگیٹو ہیں.
تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دس از پرائمری انفیکشن اینڈ ویری ارلی آن, اور پہلے سے ڈینگی نہیں ہوا ہوا ورنہ ڈینگی IgG ڈیٹیکٹیبل ہوتا. تو فرسٹ انفیکشن ہے. چیسٹ ایکس رے بالکل ٹھیک ہے, لیکن پینڈیمک کے کانٹیکسٹ میں جب بھی کوئی مریض اسپتال میں داخل ہوتا ہے تو اس کا SARS-CoV-2 PCR کیا جاتا ہے, اور اس بچے کا SARS PCR پازیٹیو آ گیا ہے. And not surprisingly, you see the markers associated with active SARS infection جیسے LDH اور ferritin, both are elevated. So اب کیا کیا جائے؟ کووڈ کے کانٹیکسٹ میں کلینکل ڈائگنوسس آف ڈینگی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے, کیونکہ both COVID and dengue can present with fever, body aches, headache, اور جب بلڈ ٹیسٹ کرائیں تو وائٹ سیل کاؤنٹ بھی کم ہوتا ہے, پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی کم ہوتا ہے, اور لیور ٹیسٹ بھی ایب نارمل ہوتے ہیں. چند ایک فیچرز ایسے ہیں جو آپ کو ون اور دی ادر کے فیور میں لے جائیں. فار انسٹنس, اگر کوئی یہ مریض کہتا ہے کہ اسے اسمیل نہیں آ رہی یا کھانے کا ذائقہ نہیں آ رہا, تو کلینکل ڈائگنوسس گوز ان فیور آف COVID-19. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ آنکھوں کے پیچھے درد ہو رہا ہے اور پرپیورک ریش ہے اور پیٹ میں درد ہے, تو کلینکل ڈائگنوسس گوز ان فیور آف ڈینگی. لیکن دونوں انفیکشنز ایک ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں, اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کو ڈائگنوز کیا جائے. سو اگر کووڈ کا کوئی مریض آتا ہے جس کا بخار نہیں اتر رہا اور تھرومبوسائٹوپینیا ہو رہا ہے اور ہیماٹوکریٹ بڑھتا جا رہا ہے, اس میں ڈینگی کی ٹیسٹنگ کرنی چاہیے. اور ڈینگی کا کوئی پیشنٹ آ رہا ہے جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسمیل نہیں آ رہی اور ذائقہ نہیں آ رہا, اس کا کووڈ کا ٹیسٹ ضرور کرا لینا چاہیے. سو اگر ہم ڈینگی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ پہ ایک نظر دوڑا لیں تو اس میں ڈائریکٹ میتھڈ سے ٹیسٹ ہیں جو اویلیبل ہیں, اور انڈائریکٹ میتھڈ ہے. سو ڈائریکٹ ٹیسٹ کے اندر وائرس آئسولیشن اور جینوم ڈیٹیکشن ہے, وچ آر ریئرلی ڈن. وائرس آئسولیشن ڈائگنوسس کے لیے تو کسی بھی لیبارٹری میں نہیں کی جاتی. البتہ جینوم ڈیٹیکشن تھرو RT-PCR از اویلیبل ایٹ سم سینٹرز, لیکن the test is expensive and not widely available. سو جو سب سے عام ٹیسٹ اویلیبل ہے وہ اینٹیجن ڈیٹیکشن ٹیسٹ, اور اس کے اندر ہم NS1 اینٹیجن آف وائرس ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. انڈائریکٹ اس کے اندر جو ٹیسٹ ہیں وہ سیرولوجی ہے, IgM اینڈ IgG. سو اگر آپ ڈینگی کا کورس دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کب پازیٹیو آ رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ NS1 اینٹیجن ٹیسٹ جو ہے نا, یہ پوائنٹ آف کیئر ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے کہ بیڈ سائڈ پہ بھی کیا جا سکتا ہے. 20 منٹ لگتے ہیں اور جو یہ ٹیسٹ کا رزلٹ آنے میں, اور بیماری کے شروع کے دنوں میں ہوتا ہے. 5 سے 7 دن تک پازیٹیو رہتا ہے, اس کے بعد نیگیٹو ہو جاتا ہے. 5 سے 7 دن کے بعد اگر آپ مریض کا ٹیسٹ کرا رہے ہیں بیماری شروع ہونے کی, تو پھر IgM پازیٹیو ہو جائے گا, اور پھر لاسٹلی IgG پازیٹیو ہوتا ہے, جو کہ 10 دن کے بعد بننی شروع ہوتی ہیں اینٹی باڈیز اور کافی ٹائم تک رہتی ہیں. ایون IgM اینٹی باڈیز کین ریمین ڈیٹیکٹیبل فار اپ ٹو 3 months. سو نہ ہی NS1 اینٹیجن نہ ہی IgM IgG سیرو ٹائپ کے بارے میں کوئی انفارمیشن دیتے ہیں آپ کو, تو اس کے لیے آپ کو ڈائریکٹ ٹیسٹ میں PCR بیسڈ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. لیکن انڈیویجول پیشنٹ کی مینجمنٹ میں سیرو ٹائپ کا جاننا ضروری نہیں ہوتا, یو جسٹ مینیج دا سنڈروم. سو پرنسپلز آف مینجمنٹ یہ ہیں کہ فلوئڈس دینے, ناٹ ٹو لٹل, ناٹ ٹو مچ اینڈ ناٹ ٹو لیٹ. یہ پرنسپل ذہن میں رکھنا ہے. سو پہلا فیز آف دا ڈیزیز میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وارننگ سائنز ہیں یا نہیں ہیں, پھر ہیموڈائنامک اسٹیٹس مانیٹرنگ کرنی ہے, یورین آؤٹ پٹ دیکھنا ہے, لیبارٹری ٹیسٹ سے سپورٹ چاہیے آپ کو مینجمنٹ ڈیسیشنز میں, اور پھر یو لک فار پریزنس آف ہیمریج اوورٹ یا کنسیلڈ, اور اس کو مینیج کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کیس ہسٹری پہ دوبارہ. یہ ایک 21-year-old وومن ہے who has presented with fever of 2 days duration with headache, poor appetite and vomiting. So یہ شکایت کر رہی ہیں ویکنیس, نوزیا, گلا بھی خراب نہیں ہے, کھانسی وغیرہ نہیں ہو رہی, گڈ کانشیسنس, وائٹل سائنز ایکسیپٹیبل رینج کے اندر ہے. امپریشن یہ بنا کہ اکیوٹ فیبرائل النس ہے, اور IV فلوئڈس پہ ان کو شروع کرا دیا گیا. لیب ٹیسٹ جو کرائے گئے اس میں ہیماٹوکریٹ از ریزنیبل 43%, بٹ بیس لائن ہیماٹوکریٹ ہمیں نہیں معلوم. وائٹ سیل کاؤنٹ از اوکے, لوئش, بٹ دیٹ از ایکسپیکٹڈ.
and platelet count is also slightly low, not very low. 3 दिन के बाद पेशेंट जो है डिटेरियोरेट हो गई और इस जी प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप. So on day 3 of hospitalization and day 5 of fever resolve हो गया, लेकिन now she develops bilateral pleural effusions, ascites, और अब albumin जब check किया तो it's 2.4 grams. Bleeding, PV bleeding शुरू हो गई और अब जब इनका coagulation profile check किया तो PT, APTT are both prolonged. Hematocrit जो day 1 पे 43% था, 45% पे आ गया. She develops liver failure with significantly high levels of AST and ALT. और fluid overload की वजह से shortness of breath हो रही है इनको, tachypnea, respiratory rate is 34 breaths per minute. और blood pressures drop हो गए and despite boluses of normal saline, blood pressure नहीं आ रहा. So what is indicated at this time is a hypertonic solution. Any solution which has osmolarity above that of plasma. और उसके लिए एग्जाम्पल जो कोट किए यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है फार ईस्ट के कंट्रीज में for managing dengue shock is dextrosaline या dextran. Dextrosaline उस वक्त जब dextran available ना हो तो first choice is dextran. अगर वो available नहीं है तो 5% dextrosaline. फिर you have to be on the lookout for acidosis, bleeding तैयारी करके रखनी होती है कि क्या क्या ब्लड कंपोनेंट्स देने पड़ जाएंगे. फॉर इंस्टेंस इस पेशेंट के अंदर प्लाज्मा भी देना पड़ेगा और प्लेटलेट काउंट इवेंचुअली कितने लो जाते हैं उसके हिसाब से ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो भी देने पड़ेंगे. और अगर बहुत मैसिव ब्लड लॉस हुआ है तो पैक्ड रेड सेल्स भी देने पड़ेंगे. देन हाइपोकैल्सीमिया, बिकॉज ब्लड प्रोडक्ट जब दी जाती हैं तो हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाता है. बी ऑन द लुकआउट फॉर हाइपोकैल्सीमिया, hypoglycemia क्योंकि liver failure हो रहा है, and then fluid overload which is a consequence of management. So अक्सर dengue shock के patients में, severe dengue के patients में you over treat with fluids, so be ready to use Lasix अगर pulmonary edema develop हुआ है और judicious fluid replacement close monitoring के साथ. So इस पेशेंट को डेक्सट्रैन दिया गया, डेक्स्ट्रोसेलाइन दिया गया, पैक्ड रेड सेल्स दिए गए, विटामिन के, कैल्शियम ग्लूकोनेट वगैरह वगैरह दिए गए. एंड डिस्पाइट सिवियर कॉम्प्लिकेशंस इन सिवियर डेंगू शी मेड कंप्लीट रिकवरी एंड वाज डिस्चार्ज्ड आफ्टर 7 days in hospital, which is very important. And this is what we should all aim for, कि पहले तो कॉम्प्लिकेशन होने से प्रिवेंट करें और अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो सपोर्टिव केयर आपका इतना ऑप्टिमल हो कि मरीज की जान बचाई जा सके. सो फॉर एनी पेशेंट जो हाई ग्रेड फीवर, कंटिन्यूस फीवर के साथ आता है, उसमें डेंगू को क्लिनिकली अज्यूम करना चाहिए और उसके कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट करने चाहिए. फिर यू हैव टू बी ऑन द लुक आउट फॉर प्लाज्मा लीकेज एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ शॉक. शॉक के अंदर भी डिफ्रेंशिएट करना है कि अर्ली स्टेजेस सिंपल शॉक है या प्रोफाउंड शॉक है. Look for organ dysfunction. So aggressive immediate management is required. Fluid overload को avoid करना चाहिए, लेकिन अगर डिटेक्ट हो जाता है fluid overload तो उसको immediately treat कर रहे हैं आप लेसिक्स से, या अगर complete renal shutdown हुआ है तो hemodialysis से. और प्लाज्मा लीकेज के लिए सपोर्टिव केयर है, बेसिकली एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन है इफ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल सेलाइन. ब्लीडिंग को अप्रोप्रिएटली मैनेज करें. सो की मैसेजेस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन आर कि हर पेशेंट जो शदीद बुखार के साथ आता है, स्पेशली वो लोग जिनको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो रही है और उनके प्लेटलेट काउंट्स कम है, इसमें डेंगू को क्लिनिकली कंसिडर करना चाहिए. और पहली असेसमेंट और रिपीटेड असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट जो है वो इस नज़रिए से करनी चाहिए कि पेशेंट किस फेज़ में है, फेब्राइल फेज़ में है, क्रिटिकल फेज़ में है, और अगर क्रिटिकल फेज़ में है तो कहीं प्लाज्मा लीकेज सिग्निफिकेंट तो नहीं हो रही. अस्पताल में सही टाइम पे दाखिल करके सपोर्टिव केयर की इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लीडिंग के लिए यू शुड बी ऑन द लुक आउट और कॉम्प्लिकेशंस के लिए ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मरीज़ को. सो आईवी फ्लूइड्स के लिए इस किस्म के एल्गोरिदम्स सीडीसी की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, डेंगू केस मैनेजमेंट के नाम के अंदर.
So you have to adapt the amount and speed of IV fluid replacement according to hemodynamic status and repeat hematocrit evaluations. तो hematocrit re-evaluation आपको बताएगी कि hydration adequate है या नहीं है. Select the correct type of fluid. जैसे हमने बात की थी कि hypotonic fluid नहीं देना है, आप isotonic दें, या अगर isotonic से बात नहीं बन रही तो hypertonic fluid दें. So with this we move on to novel therapeutics. So dengue की जो है main therapeutic approaches में 3 categories हैं. एक तो plant products हैं, दूसरी synthetic drugs हैं और तीसरी monoclonal antibodies हैं. Now plant products are very interesting. इसमें flavonoids, alkaloids and terpenoids शामिल हैं. और papaya leaves जो कि बहुत ही popular हैं dengue के मरीजों में कि उनको घर वाले पीस के खिला देते हैं papaya leaves. It is very interesting to note कि papaya leaves में flavonoids और alkaloids दोनों होते हैं. So there may be some merit in using papaya leaves, but objective जो यहाँ देखा जाता है वो ये कि लोग समझते हैं कि platelets बढ़ाते हैं, when in fact these flavonoids and alkaloids may have mild antiviral effect. But किसी भी गाइडलाइन का हिस्सा नहीं है ये, और अभी कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं आई है जो flavonoids या alkaloids पे बेस्ड हो. टर्पेनॉइड्स की अगर बात करें तो ये नेचुरल ऑयल्स के अंदर होते हैं और बहुत सी जगहों पे ऑयल्स इस्तेमाल किए जाते हैं आइदर टू रिपेल मॉस्किटोज और टू ट्रीट डेंगू. बट अगेन कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो टर्पेनॉइड बेस्ड हो. सिंथेटिक ड्रग्स भी अंडर प्रोडक्शन है, कोई ड्रग मार्केट नहीं हुई है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रिपेयर तो की गई, लेकिन इसके साथ मसला वही है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट हो सकती है कि अगर डिफरेंट सीरोटाइप से इन्फेक्शन है तो बजाय मर्ज कंट्रोल होने के बहुत सीवियर स्टेज में जा सकता है. सो specific therapeutics are not available. There are currently no antiviral treatments available which are specific for management of dengue or severe dengue. Supportive care है अभी भी, research is ongoing. Prevention के लिए बेहतरीन चीज़ is vector control, just eliminate mosquitoes. लेकिन आम लोग ये नहीं कर सकते तो अपने घर में mosquitoes eliminate करते हैं. और जो बचे कुछ मच्छर रह गए उनकी बाइट से बचें. Use mosquito nets, mosquito repellents, and lastly vaccination. So Dengvaxia के नाम से वैक्सीन बन तो गई है लेकिन इसके साथ मसाइल हैं. ये इंडिकेटेड है for people between ages of 9 to 45 years. लेकिन मसला क्या है, ये वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जा सकती है जिनको पहले डेंगू इन्फेक्शन हो चुका हो. अगर डेंगू इन्फेक्शन नहीं हुआ और आपने वैक्सीन लगा दी तो अब अगर एक्सपोजर हुआ टू डेंगू तो बहुत शदीद इन्फेक्शन होगा. सो इस वैक्सीन का वाइड स्प्रेड यूज़ हैज़ नॉट टेकन ऑफ बिकॉज ऑफ दिस. आप पॉपुलेशन में कितने लोगों का ये असेस करोगे कि उनका पहले से डेंगू इन्फेक्शन हो चुका है या नहीं. सो दिस वैक्सीन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज़. So with this we come to the last few points of my presentation, the key points. COVID-19 pandemic के context में diagnostic workup for dengue is absolutely essential क्योंकि आप diagnosis miss अगर कर गए तो उसके consequences हैं. Management and outcomes can both be substantially improved अगर early correct diagnosis is made and management guidelines are followed. इनफैक्ट बहुत से मुल्कों में ये शो किया गया है कि अगर मैनेजमेंट गाइडलाइंस फॉलो की जाए तो मोर्टेलिटी गोज डाउन सिग्निफिकेंटली. अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या है? हाइड्रेशन एंड फॉलो अप. यू हैव टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन इनटू सिवियर स्टेज ऑफ द डिजीज. Mainstay of prevention currently is elimination of mosquito breeding within household and use of mosquito repellents. Vaccine is available but has limitations. So thank you very much. And I will stop sharing my screen now. Assalamu alaikum. I can see Dr. Asad, our director here. We will have some views about Punjab outbreak from him, and we will move on to question and answers. Assalamu alaikum, Dr. Bushra. What a pleasure to see you. Thank you very much. आप इतना टाइम हमें दे रही हैं और जब भी हम कहते हैं आप हमें टाइम देती हैं तो इट्स अ प्लेजर ऑलवेज. मेरे ख्याल में ये ज़रा थोड़ा सा लेट ख्याल आया है. वी शुड हैव डन इट मच अर्लियर.
आई होप बल्कि आपका मैं कमेंट भी लेना चाहूँगा कि आप पंजाब साइड पे तो मौसम थोड़ा सा अब एक खुनकी सी आ रही है, मॉर्निंग पे तकरीबन 17-18, किरण इस्लामाबाद में बैठी वहाँ पे, तो आई होप कि ये थोड़ा सा डेंगू की जो मॉस्किटो है इसको किस तरह से कंट्रोल करेगा. बट आई हैव सीन, मैंने एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया था, मैं आपसे भी कमेंट चाहूँगा कि 4 or 5 patients I remember with typical dengue symptoms, falling platelets जिनके सीरियल उस पे, लेकिन NS1 जो था वो उनका नेगेटिव था. और then I spoke with the lab people, mostly चुगताई लैब से, तो they said, मुझे अभी उनका जवाब नहीं आया कि they'll probably run PCR on those samples if they have saved. तो कोविड उनके नेगेटिव थे. वी डिड चेक क्योंकि सिम्टम्स फीवर भी था और उस वक्त कोविड, अब तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है. तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट के हाउ कॉन्फिडेंट शुड वी बी के प्लेटलेट्स अगर 100 के आसपास आ गई हैं फ्रॉम नॉर्मल, तो इट रिमेन्स डेंगू एज आवर नंबर 1 डायग्नोसिस. थैंक यू. देखिए, डेंगू जब आप बहुत ज़्यादा केसेस देख रहे होते हैं ना आउटब्रेक सिचुएशन में, तो देन एज एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियंस यू डोंट इवन नीड अ कंफर्मेटरी टेस्ट, क्योंकि इतना टिपिकल सा पैटर्न होता है. NS1 एंटीजन के साथ इशू ये, एक तो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग है, तो वो इस तरीके के, इसके अंदर आपका क्वालिटी कंट्रोल अगर अच्छा ना हो तो फॉल्स नेगेटिव आ जाता है. दूसरा ये कि डे 5 के बाद उसके पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. सो जनरली अगर पेशेंट आपके पास 5 से 7 दिन तक आ रहा है तो NS1 एंटीजन और IgM दोनों करवा लेने चाहिए, क्योंकि आइदर वन विल कम आउट पॉजिटिव. बाज़ दफ़ा दोनों नेगेटिव आते हैं. अगर उस टाइम पे 5 से 7 दिन का जो ये बड़ा ट्रिकी सा वो है कि IgM अभी इतना बना नहीं कि डिटेक्ट हो और NS1 गायब हो जाता है सर्कुलेशन में से. सो यू कैन डू अ डेंगू IgM अ वीक लेटर, दैट विल कंफर्म योर डायग्नोसिस. तो IgM को इस्तेमाल करें फॉर लेट प्रेजेंटर्स एंड स्पेशली दोज हु आर NS1 नेगेटिव. Thank you. Any other questions? Dr. Bhatti Saab hai, he's a very busy clinician in Gujranwala, and I'm sure he's seeing much more patients. Ji Bhatti Saab, aap muted hain. Yeah. आप दोबारा म्यूट हो गए हैं. आई एम सॉरी, आपने अनम्यूट किया था. जी प्लीज गो अहेड. जी प्लीज. Thank you. It is very good topic. I think it should have been covered earlier. As I said, Dr. Sana ne kaha. अच्छा, my question is कि जो complication है thrombocytopenia, 20 या 30,000 चले जाते हैं और patient start bleeding also from GI or from the urinary or from anything. It has a risk of intracerebral bleed too. अब क्या मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है उसके अंदर प्लेटलेट देंगे, कंसंट्रेट मेगा यूनिट देंगे, बेसिकली ये भी ऑटो इम्यून सॉर्ट ऑफ थिंग है जैसे ITP होती है. आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू क्वेश्चन यू कि कांट वी फॉलो द स्टेरॉइड as well as Eltremopan, or is a different story altogether? What is your guideline? जी अच्छा, स्टेरॉइड्स के बगैर ज़्यादातर लोगों में प्लेटलेट्स की रिकवरी हो जाती है. 2 से 3 दिन लगते हैं फ्लूइड मैनेजमेंट से. और अगर मैसिव ब्लीडिंग हो रही हो तो फिर ऑब्वियसली आप ये भी देखते हैं कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना है मरीज़ को या नहीं. तो मैसिव ब्लीडिंग के लिए अमूमन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स दोनों देने पड़ते हैं पेशेंट्स को. उसमें भी 2 से 3 दिन में स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है, लेकिन अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स रिमेन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक. उसके अंदर फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमने भी यूज़ किए हैं और एक आध केस में एल्ट्रोम्बोपैक यूज़ करना पड़ा है. हर केस में नहीं, बहुत रेयर केसेस में, वेरी वेरी ओकेजनली जिनका स्पॉन्टेनियस रिकवरी नहीं हो पा रही होती, वरना डे 3 के बाद वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं चीज़ें. मैक्सिमम 3 डेज तक सप्रेस्ड रहते हैं. सो स्टेरॉइड का अपफ्रंट यूजेज जो है उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं बनिस्बत फ़ायदे के, क्योंकि सिर्फ फ्लूइड मैनेजमेंट से मरीज़ ठीक हो रहा होता है, सपोर्टिव केयर से, दैट्स इट. स्टेरॉइड हर केस में नहीं देना चाहिए, ज़रूरत नहीं होती, जस्ट ऑब्जर्व.
You can give steroids to your very sick patients जिनका platelet बढ़ ही ना रहा हो या जी. So steroids की अब indication Crimean Congo hemorrhagic fever में भी repeatedly discuss हो रही है कि ऐसे मरीज जिनके counts बढ़ ना रहे हैं उनके अंदर steroids का indication दूसरे hemorrhagic fevers में भी है, but not as a routine, and it is not even part of the guidelines, but as an experienced clinician you can use it occasionally. Okay, Dr. Bushra, there is a question in the chat. कि LFTs जो हैं liver function tests, should we repeat them serially? Daily आपने repeat कराने हैं और you need That them will or depend on your patient's condition. So अगर thousands में है you and the patient has already gone into liver failure, तो आप daily LFTs कराने की बजाय you will be monitoring INR, things like INR daily and other supportive उसके. लेकिन periodically कराते रहने चाहिए to see if they are going higher or if they start coming down, और उससे आपको ये भी guidance मिल जाती है कि आप कौन सी दवा आपको रोक देनी चाहिए या कौन सी यूज़ करें. तो सीरियली करना होगा, ये भी इंडिविजुअलाइज करना होता है डिसीजन. कोई गाइडलाइन आपको ये नहीं बताएगी कि डेली LFT कराएं या कि 48 आवर्ली कराएं या 72 आवर्ली. वो आपके पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन पे डिपेंड करेगा. ओके. एक और क्वेश्चन था कि अगर जिस तरह पेशेंट कम्स विद अ कफ और चेस्ट इन्वॉल्वमेंट, तो बहुत से लोग दे स्टार्ट गिविंग एंटीबायोटिक्स. सो व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स इन दैट? कि ये दिस शुड बी गिवन और नॉट? Not at all. In fact, dengue, typhoid, malaria, before the onset of COVID-19 pandemic, ये तीनों conditions sore throat and cough and fever के साथ present कर सकती हैं. तो बहुत ही misleading presentation होता है. और antibiotic कभी भी respiratory upper respiratory tract symptoms अगर खास तौर पे हों उनके लिए use नहीं करनी चाहिए क्योंकि self limiting होती हैं. Supportive care काफ़ी होता है, supportive measures use करें. Antibiotic कभी इस तरीके से नहीं शुरू करनी चाहिए क्योंकि वो एक्चुअली साइड इफेक्ट्स करते हैं, फायदा कोई नहीं होता, आउटकम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता. And there is another question from Ali Ahmed. Which type of doctor should one consult for dengue fever? A properly trained doctor. I mean, family physician. I think he wants to know a physician or surgeon, which I think physician. Oh, don't go to a surgeon. I can safely say that. So family physician या general practitioner who is familiar with management of dengue, जो कि supportive है कि कब tests कराने, और follow up is very very important कि मरीज की repeated आप clinical assessment और उसके blood test करके देखते रहें and carry him through the initial phase of infection ताकि वो severity की उसमें जाए ही ना. क्यों जिस वक्त बुखार टूटता है उस वक्त ज़्यादा close monitoring की ज़रूरत होती है. So follow-ups are important. So ये तो a general practitioner should be familiar with management of dengue and should know when to refer the patient to the hospital. And can we use ringer lactate instead of saline, normal saline? जी बिल्कुल कर सकते हैं, स्पेशली अगर नॉर्मल सेलाइन से फ़ायदा ना हो रहा, क्योंकि रिंगर लैक्टेट की भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा हाइपरटोनिक होगा, उसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं. Yes, we can use ringer lactate. Okay. So Dr. Amna, we have a raised hand option. Abdullah Said, you can unmute yourself. Yes. Do you hear me? जी. Yeah. Ma'am, my question is this. I'm working as a chief physician. With me, the dengue fever is reported quite a lot. But the problem with us is that the people are already given the various antibiotics. So do you mention that what are the impacts of these antibiotics on the dengue, and it's I think making it worse or making it difficult to treat? Could you mention it, please? जी जी. We literally, I stopped the antibiotics and sent the samples for the investigations, and merely after doing that, I used to go for the treatment. So there is no role Yeah. of antibiotics in management of dengue. Even I in know. COVID, it's in the late stages that people can develop secondary bacterial infections. But for dengue, there is no role of antibiotics, and the major adverse effect
of giving unnecessary antibiotics is increasing cost of care and increasing drug resistance. So there is no role or recommendation of use of antibiotics in dengue. Yes, thank you. Dr. Amna, there are some more questions in chat. Yes. Sania Shafiq wants to know, okay, she has seen a patient and in her surroundings, and first it was diagnosed as a seasonal fever, then it turned to the hemorrhagic fever, and finally in the last stage his white blood cell count were low, but he couldn't survive. So she wants to know, is there late of treatment or not properly treated? What was the root cause? जी 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 देखिए, डेंगू की जो लेस देन 1% मोर्टेलिटी है ना, वो थोड़ी सी मोर्टेलिटी उसकी रहती है डिस्पाइट ऑप्टिमल ट्रीटमेंट, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस इज द की. अगर आपने शुरू में मिस डायग्नोज कर दिया तो आप मैनेज क्या कर रहे हैं, बिकॉज फ्लूइड इज द सपोर्टिव थेरेपी विच इज रिक्वायर्ड. अगर आपने एडिक्वेट फ्लूइड्स नहीं दिए और क्रिटिकल फेज में मरीज को सपोर्टिव केयर नहीं प्रोवाइड किया तो फिर डेथ का रिस्क बढ़ता चला जाता है. सो दैट इज द सिंपल आंसर. Dr. Shazia wants to know when patient can go into shock. So देखिए, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट या कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो आपको ये बता दे कि जी ये मरीज जो है ये शॉक में चला जाएगा और ये नहीं जाएगा. इसीलिए पेशेंट का फॉलो अप और रिव्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब फीवर ब्रेक करे. दैट इज द क्रिटिकल फेज ऑफ 2 to 3 days. जब बुखार उतरता है उसी टाइम पे हेमाटोक्रिट बढ़ना शुरू होता है, उसी टाइम पे प्लेटलेट्स ड्रॉप होते हैं, और अगर किसी ने डेंगू शॉक डेवलप करना है तो प्लाज्मा लीकेज मैसिव तरीके से हो सकती है. सो दैट इज द टाइम व्हेन यू कीप द पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन, चाहे डेली उनको बुला लें अगर स्टेबल इनफ है, और जो ही आपको ऐसा लगे कि वार्निंग साइंस डेवलप हो रहे हैं और प्लाज्मा लीकेज का एविडेंस है, गेट द पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ताकि उनकी क्लोज मॉनिटरिंग हो सके और अप्रोप्रिएट फ्लूइड थेरेपी हो सके. Okay. Mohammad Nasir Abbasi, he wants to know if LFTs are raised and patient is still febrile, which antipyretic should be used in the place of paracetamol? डोंट यूज एंटीपायरेटिक, स्पंजिंग से काम लें. सारे ही तकरीबन मरीजों की स्पंजिंग करनी पड़ती है जो भी इन पेशेंट होते हैं विद डेंगू. सो आई कैन टेल यू दैट इज अ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ ब्रिंगिंग डाउन फीवर. एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि at which cut-off value patient should be admitted if the platelets की do we have any cut-off value of platelets कि after that we have to shift the patient for proper monitoring to hospital? That depends on physician's confidence and मरीज की overall clinical condition. So अगर rapid drop हो रहा है platelets में और suddenly 100 से 50 पे आ गए, that is the time for closer monitoring. ठीक है, लेकिन जिस पॉइंट पे आप ट्रांसफ्यूजन की सोचते हैं, that is 20,000. So 20,000 with bleeding and 10,000 platelet count without bleeding are indications for platelet transfusion. But that is not the only issue. अगर platelet count rapidly drop हो रहा है तो check for PT, APTT as well. अगर वो deranged हैं तो फिर outpatient पे manage नहीं करें. Send the patient to the hospital. So 50,000 के अराउंड बहुत सीरियसली असेस करना होता है कि मरीज को दाखिल करें या उसको आउट पेशेंट में देख रहे हैं. अगर आउट पेशेंट में देख रहे हैं तो बहुत उसका फ्रीक्वेंटली प्लेटलेट काउंट कराना पड़ता है. एंड देन हेमाटोक्रिट शुड आल्सो बी चेक्ड एट द सेम टाइम. You are mute. Dr. Amna, you are muted. Sorry. जी अब्दुल्ला शमशाद wants कि आप वो चार्ट DHF और recent DAG guidelines का चार्ट शेयर कर दें. Can you share that या वो from where we can get it? CDC वाली गाइडलाइंस जो फ्लूइड मैनेजमेंट की जी हम इसके बात कर सकते हैं सेशन के बाद. We can send them via email. Okay. जो लोग रजिस्टर हुए हैं, we can do that. जी जी वो कर लेंगे. जी उनको ईमेल आ गई. उज़ैर, if you can note इनका email तो we can do it. ठीक. Thank you. अब आप म्यूटेड हैं. Thank you very much. तानिया का क्वेश्चन है, what is the government role to overcome this? Do they monitor the lacking of facility or adequate bed provided? अच्छा, गवर्नमेंट का जो कि तो काफ़ी सारे रोल्स हैं यहाँ पे और वो कर भी रहे होते हैं, लेकिन कभी फोकस एक चीज़ पे होता है, कभी दूसरी पे होता है. प्रॉब्लम का एक्सटेंट इतना बड़ा है कि जाहिर है रिस्पॉन्स इज़ नॉट अप टू मार्क. सो
گورنمنٹ بیڈز اور یہ وہ تو اویلیبل ہو جاتے ہیں. ہم ایک چیز جس کو اوور لک کر دیتے ہیں وہ انڈیویجول کا اپنا رول ہے. لوگ خود کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کے گھر میں مچھر بریڈ ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ آ کے ہر نالی, ہر گٹر, ہر گملہ نہیں دیکھے گی. ٹھیک ہے, سنگاپور کی گورنمنٹ کرتی ہے یہ, جو ایڈیکویٹلی فنڈڈ کنٹریز ہیں ان کی گورنمنٹس یہ کام کرتی ہیں. لیکن بجائے یہ ایکسپیکٹ کرنے کی کہ کوئی اور آ کے آپ کے یہ بریڈنگ سائٹس دیکھے گا گھر میں, لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں کم از کم ماسکیٹو بریڈنگ کو روکیں. پھر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ کمیونٹی میں ماسکیٹو اسپریڈ کو روکیں اور ایڈیکویٹ ٹریٹمنٹ فیسلٹیز کریں. اینڈ دین ٹریننگ از آلسو گورنمنٹس رسپانسبلٹی. اور میں بہت سارے ٹریننگ سیشنز خود کنڈکٹ کر چکی ہوں گورنمنٹ کی انویٹیشن پہ فار ٹریننگ جی پیز ان ایڈیکویٹ مینجمنٹ آف ڈینگی فیور. اور کئی سال سے, کیونکہ 2005 کے بعد تو ہمارا یہ کنٹینیوس یہ پرابلم رہا ہے, تو ایئرلی بیسس کے اوپر ہم سیشنز کنڈکٹ کراتے رہے. تو ایفرٹ ہوتا ہے, پروبیبلی ڈزنٹ میچ دا ریکوائرمنٹ, بٹ ایفرٹس ہوتے ہیں. لیکن ہمیں ایز انڈیویجولز اینڈ ایز اے نیشن ہمیں خود اپنی ذمہ داری بھی دیکھنی ہے کہ ہم اپنے گھر میں مچھر بریڈ نہ ہونے دیں. جی ڈاکٹر عطاء اللہ, you can unmute yourself and ask the question. Okay, madam. Ma'am, sorry, I have joined a bit late. So, ma'am, is there any hope of effective tetravalent vaccine for dengue fever? ہوپ تو ہے, آئے گی کب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, بیکاز لاٹ آف ورک از گوئنگ آن. سارا مسئلہ وہ اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ کا ہے. اس والے بیریئر کو اوور کم کر لیا تو پھر ویکسین آ جائے گی افیکٹو, لیکن کام ہو رہا ہے. جی میم, مین آبسٹیکلس کا کچھ ہے کہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آبسٹیکل بن رہی ہیں؟ اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ ہے نا, کہ اینٹی باڈیز اگر بن گئی پریویسلی انفیکٹڈ لوگوں کے لیے, یہ اگر نہیں آپ نے ویکسین دے دی اور کسی کو پھر ڈینگی انفیکشن ہوا پہلی دفعہ, پرائمری انفیکشن آفٹر ایڈمنسٹریشن آف ویکسین results in severe disease. That is the limitation ابھی کرنٹ ویکسین. سو لیکن کووڈ ویکسینس کے بعد ویکسین پلیٹ فارمس بہت ایکسپینڈ کر گئے, تو اس کے نتیجے میں جتنا کام کووڈ پہ ہوا ہے, اس کے نتیجے میں ہمیں بہت سے اور ڈیزیزز کی بہت اچھی کوالٹی کی ویکسینز جلدی مل جائیں گی. یہ میرا اپنا اسیسمنٹ ہے. سو مے بی ڈینگی کی ویکسین ٹوٹلی ڈفرنٹ پلیٹ فارم سے آئے گی, اینڈ اٹ مے بی پروٹیکٹیو اینڈ ناٹ ایسوسیٹڈ وتھ antibody dependent enhancement. Ma'am, I heard of a name Dengvax or something. Is this available in Pakistan? Should not be available. اس کے ساتھ risks ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی نے سجیسٹ بھی کبھی کیا تو I will block it. Sanya, you have a question? Sanya raised her hand. You can unmute yourself, Sanya. السلام علیکم میم. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اب ہمارا رینی سیزن چل رہا ہے آج کل, ٹھیک ہے, تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اسٹریٹس میں آلموسٹ جو ہے وہ فلوٹ کر رہی ہوتی ہیں گندے پانی کی وجہ سے, اور اسی دوران میں جو ہے وہ لوگ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں, ایون دو وی پیپل گو تھرو دیم, ٹھیک ہے. تو اس حساب سے یہ ہوتا ہے کہ شام کے ٹائم جب لوگ اپنے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں تو واپس ہوتا ہے, تو اس دوران میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دیر آر سم پلیسز ویئر دا فلوٹڈ واٹر, اور وہاں پہ بہت سارے مکھی مچھر وغیرہ دے آل دا انسیکٹس آر آل ٹوگیدر. تو کیا اس سے کوئی ہمارے ارد گرد کے نیبرس کو یا ہمارے گھروں میں کوئی اس چیز کی انٹرنس ہو سکتی ہے, اور دس میں بھی کاز سم ڈینگی فیور کازیٹیو ایجنٹس؟ تو ہم اس چیز کو کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ان ریگولیٹڈ اربنائزیشن کے کانسیکوینسز ہیں کہ آبادیاں بن گئیں بٹ دے آر ان ریگولیٹڈ, کہ پانی کی نکاسی کا انتظام ٹھیک نہیں ہے. پانی تو کہیں بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے, اور جب پانی اس طریقے سے بارشوں کے بعد یہاں وہاں کھڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کی ڈرنکنگ واٹر میں بھی کنٹامینیشن کرتا ہے. تو XDR سیلمونیلا کی آؤٹ بریک اسی لیے ہوئی تھی. پھر ہم نے دیکھا کچھ سال پہلے شدید بارشوں کے بعد ہمارے پاس لسٹیریا کی پیشنٹس آنے شروع ہو گئے. پھر اس طرح کے گندے پانی کے ساتھ لیپٹوسپائروسس ایسوسیٹیڈ ہے, گٹ کی بیماریاں ہیں, ہیپیٹائٹس ہے. سو اس طریقے کے پانی سے صرف ڈینگی نہیں ہوتا, اور کئی بیماریاں پھیلتی ہیں. دس از دا کانسیکوینس آف
ریپڈ انریگولیٹڈ اربنائزیشن کہ رورل ایریا سے لوگ اٹھ کے میسو طریقے سے شہروں میں آ رہے ہیں اور شہروں میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, کاٹ کباڑ بھی جمع ہو رہا ہے, پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو یہ سارے سسٹمز اگر اوور ویلم ہو جاتے ہیں کہ آبادی اتنی زیادہ ہے تو پھر بیماریاں پھیلیں گی. Thank you, Dr. Bushra. But the last question I have a you, question. जी ज़रूर. I'm Dr. Faiza from Pindi. I have a question. Can you hear me? Yes, we can. I have two questions. एक तो general है कि there was fogging and spraying being done previously, but now they say it's not recommended. Is that correct? ریکمینڈیڈ کا یہ ہے کہ وہ آپ کے فلائنگ مسکیٹوز کے لیے تو شاید افیکٹو ہو, اور اس میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسکیٹوز انسیکٹیسائڈ ریزسٹنٹ ہو گئے. اصل چیز جو کنٹرول کرتی ہے وہ ٹارگیٹنگ دا لارواز ہے. لاروا کو روکنا ہے, لاروا تک انسیکٹیسائڈ پہنچتا نہیں. فوگنگ صرف فلائنگ مسکیٹوز کو ٹارگیٹ کرتی ہے, وہ بھی ڈیلیوٹ آؤٹ ہو جاتا ہے افیکٹ. ٹھیک ہے. تو مچھر جو جنرلی ہوتے ہیں ایڈیز ایجپٹائی, یہ گھروں کے اندر ہوتا ہے, بستر کے نیچے, الماریوں میں, کپڑوں کے اندر یہ چھپ کے بیٹھا رہتا ہے, اور یہ کاٹتا بھی اندر ہی ہے اور بریڈ بھی اندر ہی کرتا ہے. تو باہر کی فوگنگ سے کچھ حد تک مچھر کا کاؤنٹ کم ہو جائے گا. لاروا ریمین ان افیکٹڈ, اور گھر کے اندر جو مسکیٹو بریڈ کر رہے ہیں اور جو مسکیٹوز رہ رہے ہیں وہ جوں کے تھو رہتے ہیں اور کاٹتے رہتے ہیں اور پھیلاتے رہتے ہیں مرض. ٹھیک. اچھا, سیکنڈ کوشچن کچھ تھوڑا عجیب سا لگے گا. The thing is کہ ہمارے پنڈی میں تقریباً ہفتے سے لاک ڈاؤن سارٹ آف ہے. لاک ڈاؤن کیا, وہ سارے کنٹینرز لگے ہوئے ہیں. اب جو 3 مین ہاسپٹلس ہیں نا, BBH, ہولی فیملی اور کچھ, وہ مری روڈ کے آس پاس پڑتے ہیں. اب لوگوں کو ایکسیس بہت مشکل ہے. اب میں بینگ اے پیڈیٹیشین, میرے 2-3 پیشنٹس کی مدرس کووڈ پازیٹیو آئیں, کووڈ کہہ رہی ہوں, یہ ڈینگی پازیٹیو تھیں. ان سے میں نے کہا کہ PC اپنا CP وغیرہ کرا کے مجھ سے شیئر کریں. اب اس میں سے ایک کو جیسے تھا کہ یعنی کہ ہیماٹوکریٹ ڈراپ کر رہا تھا, BP میں نے کہا چیک کرو گھر پہ ہی کروا کے, اس کا جو ہے پلس پریشر وہ بھی بڑھ رہا تھا. تو ان کو جیسے میں نے کہا ریفر کرے ہاسپٹل, تو وہ 2-3 دفعہ آنے کی کوشش کی, تو کنٹینرز لگے ہوئے تھے, وہ پہنچ نہیں سکی. Then I told her to go to a private hospital, تو پرائیویٹ ہاسپٹل والے لے نہیں رہے تھے. تو اب ایسے کیس میں گھر پہ کیا کر سکتا ہے اگر آپ ہاسپٹل تک پہنچ ہی نہیں سکتے؟ یعنی میں نے کہ پلیٹلیٹ اس کے 75,000 سے اوپر ہیں, لیکن اس نے مجھے یہ کہا کہ اس کی دونوں بازوؤں پہ ریش اس نے مجھے دکھایا. This is 6th day. فیور سیٹل ہو گیا تھا, ریش تھا اور اچھی ریش تھا. Then I asked her کوئی اور مسئلہ. اب کیا آپ نے ایسا کوئی کیس دیکھا ہے کہ اس میں کوئی ایسا اچھی ریش ہو رہا ہو ساتھ ڈینگی کے؟ بہت. انفیکٹ ایچنگ آف پامز اینڈ سولز تو بہت ہی ایک اسپیسیفک سا سائن ہے, جہاں ڈائگنوسز آپ کی کنفرم ہی نہ ہو پا رہی ہو اور مریض کہے کہ جی میرے پامز اور سولز میں بڑی ایچنگ ہے, جسم پہ جو ہے پامز اینڈ سولز, سو دیٹ از ڈینگی. سو بہت پیشنٹس دیکھے ہیں ایسے. اچی ریش جو ہے نا, اٹس ناٹ اے وارننگ سائن. سو آپ نے جو چیزیں دیکھنی ہے نا, وہ وارننگ سائنز ہیں. اس میں اگر بہت ایک چیز جو بہت ہی خراب سائن ہوتا ہے وہ ریسٹلیسنس ہوتا ہے. تو مریض اگر بہت اینکشس اور بے چین ہے نا, ایسے مریض کو ہاسپٹلائز کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ایون ہاسپٹل میں رہتے ہوئے مریض صحیح چلتے چلتے اگر بہت اینکشس یا ریسٹلیس ہو جائیں, وہ وہی مریض ہوتے ہیں جو ایونچولی ڈونٹ میک اٹ. مطلب اب جیسے کولوئڈ دینا ہے, اگر اب ہم ہاسپٹل میں تو دے رہے ہوتے ہیں, اب پرائیویٹ سیٹ اپ میں کیا کر سکتے ہیں؟ نارمل سیلائن سے کام چلائیں, نارمل سیلائن سے کام چلائیں, اس سے زیادہ کچھ تو دے نہیں سکتے کیونکہ پھر مانیٹرنگ چاہیے ہوتی ہے. بہت مرتبہ وارننگ سائنز نہیں بھی ہوتے, لیکن اگر اورل انٹیک نہیں ہو سکتا مریض کا, سو ان کو ڈیلی آؤٹ پیشنٹ بیسس کے اوپر بھی 1 لیٹر یا کچھ نارمل سیلائن. مطلب میں نے ORS ہی کہا کہ 1.5 لیٹر ORS لے لیں, میک شور. اور یہ کہ واچ کے بھی کہ بلیڈنگ یا یورین میں ایسا تو مائکرو میچوریا تو نہیں پتا چلے گا, لیکن فرینک تو پتا چل رہا ہوگا. یہ بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن یہ کہ اگر مریض اورل انٹیک نہ کر سکے تو پھر IV بھی دیا جا سکتا ہے آؤٹ پیشنٹ میں بھی. ٹھیک ہے, نارمل سیلائن یا رنگرز. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. Thank you, Dr. Bushra. Thank you very much. Quite informative session, I think, for everyone. Over to you, Kiran. Thank you, Dr. Bushra. Thank Dr. Asad اور ایک دو اور ڈاکٹرز نے کہا کہ it was a bit late, but دیر آئے درست آئے. And
It's always a pleasure hosting you. And we are also very grateful and thankful to our spokes who have joined us. I would like to thank our chairman, Parsa Trust Chaudhary Suhail Akhtar, Dr. Asad Ali, our director, Dr. Amna, our facilitator, Uzair, our coordinator, and Haris for IT support. Allah Hafiz from me, and thank you, Dr. Bushra, again. Uzair, you can call off the meeting. Sure, ma'am. Allah Hafiz, everybody.